کائنات والوں کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی، ہر رسول، ہر مرسل بڑی شان والے، ان کی امت کے اولیاء کی بھی اپنے اپنے مقام پر درجات پر اپنی شانیں موجود ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا، سردار بنایا، سب سے افضل ترین سے۔ آپ کی بدولت، آپ کی امت کو اللہ نے تمام سابقہ امتوں پر برتری عطا فرمائی۔ اسی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلا کہ اس امت کے اولیاء کی شان تمام سابقہ امتوں کے اولیاء کی شان سے زیادہ ہے، اور میری سوچ کے مطابق نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلی جماعت جو اولیاء کرام کی جماعت ہے، وہ میرے رسول کے پیارے صحابہ کی۔ صحابی رسول سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، بلکہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے اولیاء لاکھوں سال کی عمریں لے لیں، کوئی گناہ نہ کرے، صرف نیکی ہی نیکی کرے، پھر بھی کسی صحابی کے نقش پا کی برابری بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان والی نظروں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، جن کی تربیت، ہر لمحہ پرورش، نگہبانی، چوکیدارہ، اصلاح خود نبوت کے ہاتھوں، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے قرآن کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کی نگاہوں میں میرے رسول کا سراپا ہر وقت موجود رہتا تھا، ان سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا؟ 1,24,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام، ہر صحابی ہدایت کا مینار نور، سرچشمہ ہے، منبع ہے، برکت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن احببهم فببغضی ابغضهم اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیت۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے خلاف کوئی بات نہ کر۔ جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے میرے صحابہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ میرے صحابہ ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہیں، آسمان ہدایت کے تارے ہیں۔ تم کسی ایک صحابی کے نقش قدم پر بھی چل پڑو گے تو ہدایت پائے۔ میں نے جو اسلام کی تعلیم کا مطالعہ کیا، ایک طالب علم کی حیثیت اور صحابہ کی تعلیم کو پڑھا، میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ صحابہ فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کے
عظیم مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں پہنچ جانے کے بعد اللہ نے ان کے کام اپنے ذمہ لے لیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا دور ہے تو ہم تیرے، یہ جہاں عجیب ہے کیا لہو قلم ہے، یہ رب کا فرمان ہے تو میرے محبوب کے سچے وفادار غلام بن جاؤ، میں بھی تمہارا، میری خدائی بھی تمہارا۔ حدیث قدسی ہے جو میں نے سب سے پہلے پڑھی، من بانا للہ بان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تمہارا ہو گیا تو اللہ کی ساری خدائی بھی تمہاری ہو گئی۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم پچھلے بار کی تقاریر میں ایک موقع پر آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور ولی سے صادر ہونے والی کرامت کسے کہتے ہیں۔ کوئی انہونا کام نبی کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ برخلاف قانون قدرت انہونا، خلاف معمول، نبی کے ہاتھوں سرزد ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اسے معجزہ کہلاتا ہے۔ نبی کی امت میں سے سچے مومن کے ہاتھوں کوئی انہونا کام ظاہر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ کی دعوت اپنی حویلی کھانے کا بندوبست کیا اور صحابہ بھی ہو گئے، دسترخوان چن دیا گیا، جو لقمہ لوگ اٹھا کے کھاتے تھے اس جگہ پر 3 لقمے اور بڑھ جاتے۔ آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کھانا کم ہونے کی وجہ بڑھتا جا رہا ہے، 3 گنا بڑھ چکا ہے، جو لوگ آتے ہیں جو بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایک بیوی کہنے لگی یہ آپ کی برکت ہے، یہ برکت آپ کی وجہ سے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کیونکہ گھر والی سے بڑھ کر شوہر کو کون جانتا ہے؟ جو گھر کے تمام معاملات میں بیوی ساتھ رہتی ہے اسے پتا ہے کہ میرے شوہر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہوگا۔ وہ کھانا نبی علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا گیا، آپ نے بھی تناول فرمایا، صدیق اکبر نے کھایا، بچوں نے کھایا، گھر والوں نے کھایا، صحابہ نے کھایا، صحابہ صفہ سردار تھے انہوں نے کھایا، مگر جتنا کھاتے تھے اتنا 2 گنا اور بڑھ جاتا۔ ایام عدالت میں آپ نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی، کعبہ کے مقام پر میں نے 20 بسر کھجوریں تمہیں ہیبہ کی تھی، اگر تم خرچ کر بیٹھی ہو تو ٹھیک، اگر ابھی باقی ہیں تو وہی میرا درجہ۔ میرے وصال کے بعد تیرے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، ان میں شریعت کے مطابق تقسیم کر رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں کی ماں اماں جان ہماری
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی ابا جان میری تو ایک بہن ہے اسماء نام ہے اس کا دوسری کون سی بہن صدیق اکبر مسکرائے فرمایا کبھی دنیا میں نہیں آئی تمہاری ماں کے پیٹ میں ہے میں جانتا ہوں بیٹی سبحان اللہ چنانچہ بیٹی پیدا ہوئی بعد میں جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا میں نے ایک خطبے میں یہ تمہیداً کے الفاظ کہے تھے کہ جب اللہ کا قرب ولی کو مل جاتا ہے پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں مگر اس میں جلال اللہ کے نور کا ہے پھر وہ جیسے یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں وہ دور سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے مولانا اشرف علی خان تھانوی نے جمال الاولیاء کے اندر کتاب کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد الوفات یہ کرامت درج کی ہے لکھی ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی جب میری روح پرواز کر جائے غسل دے کے کفن دے کے تو دفنانے سے پہلے مجھے میرے نبی کے روضے کے پاس لے آنا اور میری طرف سے التجا کرنا آقا آپ کا غلام حاضر ہے اگر آپ اجازت دیں تو اسے آپ کے روضے میں دفن کر دیں اگر میرے نبی آواز دیں اجازت دیں اور تم اپنے کانوں سے سنو تو پھر مجھے نبی کے قدموں میں دفنا دیں دیوبند علماء کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی خان تھانوی لکھتے ہیں جمال الاولیاء کتاب کا حوالہ جاتا فرماتے ہیں جب وصال ہو گیا آپ کی میت کو لایا گیا صحابہ کا بھی کیا عقیدہ صدیق اکبر کا کیا عقیدہ سبحان اللہ کہ میرے نبی بعد الوفات بھی ہماری التجاؤں کو سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں صحابہ نے آ کے آواز لگائی آواز لگانا یہ حقیقت میں یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے رسول زندہ اور حیات ہیں پر حیات نبی کے قائم صحابہ نے التجا کیا رسول اللہ کا غلام رفیق غار مکر میں نبی کو حافظ حاضر ہے اس کی وصیت کے مطابق ہم اس کو لے کر آئے ہیں اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو ان کو آپ کے ساتھ پہلو میں دفنا دیا جائے تو راوی کہتا ہے کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور قبر اثر سے آواز آئی اوصل حبیب الحبیب ایک دوست کو دوسرے دوست سے جلدی ملا سبحان اللہ یہ پہلے ولی کامل ہیں میرے رسول کی امت پہلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ من کان للہ کان اللہ لہو جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسی کا ہو تم رب کے وفادار نظر کو دکھاؤ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی شریف میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے تقریباً 1500 میل دور اسلامی فوج جہاد میں مصروف فوج کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ یہیں کھڑے کھڑے مسجد نبی شریف کے منبر پر کھڑے کھڑے خطبہ دیتے دیتے آپ نے دیکھا کہ دشمن میری اسلامی فوج پر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا آپ نے 1500 میل دور سے یہاں خطبہ ہوگا اور 3 بار آواز دی یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان کر پہاڑ کی طرف دھیان کر پہاڑ کی طرف دھیان پھر اپنا خطبہ جاری مسلمانوں کو فتح ہے سبحان اللہ کامیاب ہو گئے مسلمان لوگ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو خوشخبری آگے سنائی سبحان اللہ کہ اللہ کا شکر فتح ہو آپ مسکرائے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تمہیں فتح کیسے سبحان اللہ یہ بھی تو بتاؤ نا فتح کیسے ہوئی سبحان اللہ اب تو پورا مدینہ گواہ تھا مسجد نبی شریف کے سارے لوگ گواہ تھے جن کے سامنے آپ نے 3 بار ساریہ کا نام لے کے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے حکم دیا تھا فوراً وہ لوگ جو
آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کانوں میں آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کر، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ ہم نے فوری طرح رخ موڑا ورنہ میں شکست ہو جاتی ہے۔ ہم پہاڑ کی طرف گئے، دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو رہا تھا، ہم نے اس کا پوسٹر توڑ دیا اور انہیں شکست دے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ہیں مگر ان آنکھوں میں اللہ کے جلال کا نور آ گیا۔ جیسے حضرت عمر قریب سے دیکھ رہے تھے اسی طرح 1500 میل دور سے بھی دیکھ رہے تھے۔ آج ایک ایسی دور میں، پہلے زمانے میں یہ باتیں قابل یقین نہ تھی زیادہ، لیکن آج سائنس نے آپ کے باتوں کی تصدیق کر، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے موبائل سیٹ نکالے سعودیہ میں بات کر سکتے ہیں، رشیا میں، امریکہ میں بات کر سکتے ہیں، کسی ملک دنیا کے کسی ملک میں آپ بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نہیں؟ اپنے موبائل سیٹ میں جن کو اللہ نے خدائی وائرس سیٹ کیے ہوئے ان کی طاقت کا کیا حال ہے؟ ایسے نہیں اپنے فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا۔ تفسیر کبیر اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور پہ اس کی آنکھ بن جاتا، جن آنکھوں سے اللہ کا ولی دور سے بھی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے نزدیک سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دور سے بھی اس طرح سن رہا ہوتا ہے جس طرح نزدیک سے سن رہا ہوتا ہے، دور والے کام بھی اس طرح کر رہا ہوتا ہے جس طرح قریب والے کام کر رہا ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا، حضرت عمر کو دو یا نعمتیں ملی، ایک تو 1500 میل دور سے لشکر کو دیکھ لیا اور پھر اپنی آواز کو وہاں پہنچا، اور اس میں حضرت ساریہ اور آپ کے ساتھیوں کی بھی کرامت ظاہر ہوئی کہ انہوں نے 1500 میل دور سے امیر المومنین کی آواز کو سن لیا، ان کی بھی کرامت۔ مدینہ طیبہ میں زلزلہ ہے، یعنی امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر مدینہ طیبہ میں زلزلہ ہے، واقعاتی زلزلہ فی المدینہ، مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، فَزَارَبَ عُمَرَ الدُّرَّ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ اُسْقُلِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَسَقَطَ۔ مدینے کی زمین کانپنے لگی، لوگ خوفزدہ ہو کے گھروں سے باہر نکلے، حضرت عمر نے اپنا عصا اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا، زمین پر مارا، درہ مارا، اُسْقُلِي اُسْقُلِي بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے تمہیں اجازت سے حکم دیتا ہوں، ٹھہر جا، فساکنت، زمین اسی وقت ٹھہر گئی، زلزلہ ایسا ٹھہرا کہ 1450 سال ہو گئے دوبارہ مدینے کی طرف زلزلے نے رخ نہیں کیے۔ حضرت عمر کے ایک ہی ٹکڑے نے زمین کا مزاج پست کر دیا۔ زمین کو پیدا رب نے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رب نے دی کہ جو حکم دے رہا ہے وہ میرا خاص ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا کیونکہ یہ میرا بھی وفادار ہے، میرے نبی کا بھی وفادار ہے۔ بحر و بر پر میرے رسول کے غلاموں کی بادشاہت ہوگی۔ اے زمین حکم مان، اطاعت کر، فرما برداری کر۔ بڑا مشہور واقعہ دریا نیل پر کہ ہر سال ایک دوشیزہ کماری لڑکی کو دریا میں پھینکا جاتا تھا، ماں باپ سے خرید کر ان کو راضی کر کے دلہن بنا کر سجا دھجا کے پھر پانی اوپر آتا، پھر باغات اور کھیتوں کو پانی نصیب ہوتا تھا، ورنہ دریا نیل کا پانی خشک۔ حضرت عمر کی حکومت آئی، آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص گورنر کے پاس آ کے یہ ساری شکایت کی، یہ بڑی اذیت ناک المناک ایک رسم چلی آ رہی،
جب تک ایک کماری دوشیدہ کو ہم دریا کے حوالے نہیں کرتے پانی اوپر نہیں آتا۔ آپ نے کہا کہ ہمارا تو وہ دین ہے کہ جو دین بوسیدہ رسم و رواج کو ختم کرتے ہیں۔ میں امیر مومنین سے مشورہ لے مدینہ طیبہ پیغام بھیجا، کہاں سے بھیجا؟ رہن پہ حضرت عمر نے 2 خط پہ، ایک گورنر کے نام، ایک دریائے نیل کے نام۔ جو میرے رسول کا سچا غلام ہوگا، سچا وفادار ہوگا، اسے یقین ہے کہ یہ پوری کائنات میری مٹھی میں ہے، اس پر میری بات ساتھ ہے، میری رعایا میں ہے۔ اب وہ پہاڑ ہے، زمین ہے، سمندر ہے، دریا ہے، ان کی کیا جرأت انکار کر؟ گورنر سے کہا کہ یہ میرا رکا دریا کے نام، یہ دریا کے اندر پھینک دو۔ ایک رات کی کوہلا دینا، اگلے دن مجھے بتانا کہ اس نے میرا حکم مانے کہ نہیں مانا، پھر میں اس کے لیے سزا تجویز کروں۔ کیسے غلام تھے میرے آقا، سبحان اللہ۔ مختصر کی تحریر تھی، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مجھے تیرے پانی کی قطعاً ضرورت نہیں، لیکن اگر تجھے رواں دواں کرنے والا میرا اللہ ہے تو پھر میں اس کے حکم سے تجھے حکم دیتا ہوں، فوراً بہنا شروع کر۔ سبحان اللہ۔ ایک رات ہے تیرے پاس، ہزاروں کا مجمع تھا، گورنر آگے آگے رکا دریا کے حوالے کرنے کا۔ دریائے نیل کون سے کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا؟ فارس تھا کسی یونیورسٹی کا؟ مگر جس رب نے دریا کو بنایا اس رب نے اسے سوچ اور سمجھ دی کہ یہ رکا کسی عام آدمی کا نہیں آ رہا، یہ میرے نبی کے سچے وفادار غلام کا۔ میں نے اپنی خدائی ان کے حوالے کی ہے، بادشاہ نے خود دی ہے، پیغمبر کے یہی سفید و سیاہ کے مالک کے، جو یہ کہیں وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ وہ رکا دریا کے حوالے کیا کہ رات پوری لوگ مصر والے سونا پیسہ نہیں آئے، کیونکہ آج تک ایسا سنا نہیں تھا کہ کوئی ایسا بادشاہ بھی آئے گا مجھے دریا کے نام ان کا لکھے گا، خط لکھے گا۔ ارے دریا بھی کبھی پڑھتا رکے، کبھی وہ بھی عمل کرتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن خدا کی قسم اٹھائیے تاریخ صحابہ اور تاریخ اسلام، جب صبح ہو گئے تو کیا دیکھا؟ 16 ہاتھ پانی اوپر جا چکا۔ سبحان اللہ۔ اور آج تک دریائے نیل میں کمی نہیں آئی، اس پانی کی لذت میں، اس کی فرحت میں، اس کی شیرینی میں، اس کی حلاوت میں، اس کی مٹھاس میں گلوں میں رس بھی بھر رہا ہے اور مصر والوں کے حسن و جمال میں اضافہ بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قطرے کی کمی نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے محاصرہ کیا ہوا تو آپ اچانک مسکرائے، پوچھا گیا خیریت؟ فرمایا اس کھڑکی سے ابھی میرے رسول تشریف لائے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہے، حضرت عمر بھی ساتھ، اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ اگر مدد کی ضرورت ہے تو ہم تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی تیرا بات میں ٹیکا نہیں کر پائے، لیکن اگر تم چاہو تو آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے اپنے نبی کے بعد روزہ افطار کرنے کو ترجیح دی، اسی دن آپ شہید ہو۔ جس جاجا نامی وفاری بدبخت نے آپ کے ہاتھ سے لاٹھی کو عصا مبارک کو لے کے اپنے گھٹنے پہ توڑا تھا، اسی وقت اس کے گھٹنے کے اوپر پھوڑا نکل آیا کینسر کا، اور اسی سے وہ مر گیا۔ مولا علی المرتضیٰ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بے حد و حساب ہے، گنتی سے بات۔ 40 افراد بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے جس کو آپ بطور ڈھال غزوہ خیبر کے موقع پر استعمال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میانہ کا تھے نا، درمیانے قد والے تھے، کوئی لمبا چوڑا قد بھی نہیں تھا حضرت عمر کی طرح کہ مکے کے بڑے باقی نوجوان نظر آئے۔
مگر جن کو آصف اللہ کہا ہے، سبحان اللہ، جن کو حیدر ماں نے کہا، سبحان اللہ، حیدر کرار کہا گیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تنوع شجاع رب العالمین کی طرف سے اللہ کے نبی نے آپ کو دیا۔ سبحان اللہ۔ یہودی نے چور ماری ہاتھ کے اوپر تو ڈھال گر گئی، آپ نے کلے کے دروازے کو پکڑ کے کھینچا، اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جنگ ختم ہوگی، فتح ہوگی، بعد میں 40 لوگ وہ دروازے کو اٹھاتے تھے تو اٹھایا نہیں جاتا۔ ایک محفل میں بیٹھے تھے، آپ نے ایک بات کہی، ایک منافق بیٹھا تھا جس نے آپ کی بات کی تردید کر جٹلا دیا ماں۔ اب بھرے مجمع میں کوئی اٹھا کہے کہ آپ سچ نہیں ہو، آپ کی زبان کو سر جملہ آیا کہ اگر میں تجھے بات دعا دے ہوں تو لے لو گے؟ اس نے کہا فرمایا یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے جس کو اندھا کر، خدا کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے اسی وقت اس کی آنکھوں کی بھی نہیں چلی، اسی وقت ہی اندھا ہو گیا۔ ایک شخص نے چوری کی، آپ کے عدالت میں لائے گیا، پر میں اس کا ہاتھ کاٹ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جا رہے تو راستے میں دو صحابی پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے چوری کی تھی، حضرت ابی مرتضیٰ کے فیصلے سے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ عدل و انصاف کرنے والے، بہت پیار کرنے والے، بہت رحم دل ہیں، بڑے مہربان ہیں، عادل ہیں۔ انہوں نے مجھے دنیا میں تکلیف دے کر آخرت کے عذاب سے بچا دیا، مجھ پر احسان عظیم کی۔ اور وہ تعریفیں بھی کرتا ہے۔ جنہوں نے فیصلہ دیا، جنہوں نے ہاتھ کٹوایا مولا علی نے، ان کی تعریفیں بھی کر دونوں نے آگے حضرت علی مرتضیٰ تک بات پہنچائی کہ جس چور کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ آپ اچھے لفظوں میں یاد کرتا جا رہا ہے، فکر کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے قاصد بھیجا اس کو لے کر، اس کو واپس لایا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ جہاں سے کاٹا تھا مارا کے اوپر رومال باندھ کے دعا فرمائی، اسی وقت کاٹا۔ اسی وقت ایک ہی لمحہ آواز آئی اوپر سے کہ رومال کھول تو ہاتھ جڑ چکا ہے، ہاتھ رومال کھولا ہے، ہاتھ سارے اٹھ کے چلے گئے، وہ بیٹھا ہے۔ جب اکیلا ہوا تو پوچھتا میرا مومن آپ نے کیا دم کیا، کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا میں نے الحمد شریف سورہ شفا پڑھی، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ شفا والی سورت ہے، میں نے یہ پڑھی۔ اس نے کہا لو جی نسخہ مل گیا۔ چند دن کے بعد اس نے پھر چوری، اس کا پھر ہاتھ کٹا۔ اب وہ سیدھا گھر گیا، ساری رات سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا، ہاتھ جوڑے۔ اگلے دن پہ روتا ہوا ہے، آپ مسکرائے، فرمایا سورت وہی ہے لیکن زبان علی والی بھی تو نہیں۔ قرآن تو وہی ہے، قرآن تو رب کا ہے، سورت تو کوئی سورہ شفا ہے، لیکن جس زبان سے میں نے پڑھا وہ زبان بھی تو تیرے پاس ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضرت اولا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اسلامی لشکر لے کر گئے، آگے سمندر آ گئے، فوج کھڑی ہو گئی، سمندر ہے ہم نے پار جانا۔ آپ نے وہاں خطبہ دیا، فرمایا ہم نبی کے سچے غلام، سبحان اللہ، یہ دریا سمندر ہماری لیے آیا، وہ ایک پر یقین ہے سپہ سالار پر، تو سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑا دو، اگر کسی ایک کا بھی کوئی نقصان ہوگا تو میں پورا کروں۔ وظیفہ پڑھو، یا ارحم الراحمین
سمندر کو موٹر وے بنا دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے گھوڑے تھک جاتے تھے, خشک زمین کا ٹکڑا اوپر سے نمودار ہو جاتا تھا, ہم آرام کر لیا کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق آئے تو دریائے دجلہ سامنے آ گیا. آپ نے بھی اسلامی لشکر کو, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 60,000 کا اسلامی لشکر تھا. آگے دریائے دجلہ ہے, امیر المومنین کا حکم تھا, ارے سپاہ سالار کا آرڈر ہے, کیا کیا جائے؟ فرمایا دریا کے اوپر گھوڑے دوڑا دو. ارے پیدل چلنے والے پیدل چلیں, جرأت نہیں دریا کی کہ راستہ نہ ملے. حضرت سلمان فارسی کا کہنا, دو آدمیوں نے اپنا اپنا ہاتھ پکڑا, اس طرح چل رہے تھے جس طرح کسی گلشن میں سیر سبا کا کر رہے. میرے نبی کے صحابہ دریا پر چل رہے ہیں, کسی سے کوئی صحابی کوئی اسلامی مجاہد پانی کے اندر ڈوب نہیں رہا, یہاں تک کہ ایک صحابی کا پانی پینے والا پیالہ گر گیا. جب دوسرے کنارے پہنچے حضرت سعد نے فرمایا بولو کسی کی کوئی شے تو دریا میں نہیں گر گئی. ایک مجاہد آیا, میرا پیالہ گم ہو گیا. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا, اے دریا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ ہیں. آپ کے سچے دین کی تبلیغ میں چھوڑی شام کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے ہیں. میرا مجاہد ہے, پانی پینے والا پیالہ میرے پیٹ میں چلا گیا. ایک لمحہ دیتا ہوں, پلک جھپکنے سے پہلے پیالہ واپس کر دے. اگر تو نے پیالہ واپس نہ کیا تو جان دو تیرے لیے کیا سزا مقرر کروں گا. ارے راوی کا کہنا, جہاں بھی پیالہ پہنچ چکا تھا, ارے ایک لہر پانی کی اٹھی, اپنی آغوش میں پیالے کو لے کر کنارے پہ پھینک دیا. کے سب سے پہلے اولیاء, سبحان اللہ, پھر نبی کے صحابہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ سوال کرتے کہ آپ بہت باقی دوسروں کی کرامات بیان کرتے ہیں, جو نبی کے ساتھ تھے ان سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ کیا ان سے بھی کرامات کا ظہور ہوا؟ آج میں وہ بیان کر. سبحان اللہ. حضرت عقبہ بن نافع, اٹھائیے تاریخ صحابہ, تاریخ اسلام. افریقہ کے ٹھنڈے جنگلات میں پہنچ چکے اسلامی لشکر, تابعین بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں. مشاورت ہوئی, کیا کیا جائے؟ یہ زمین ہمیں چاہیے, اسلامی چھاؤنی بنانی, کینٹ کا علاقہ بنانا ہے اس کو, یا فوج رہے. لیکن یہاں تو ہر قسم کا موذی جانور ہے, یہاں پہ ہر قسم کا درندہ ہے, یہاں پہ کیسے رہ پائیں؟ تو مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ اعلان کیا جائے اس لشکر میں جتنے نبی کے صحابہ ہیں وہ پہلی صف میں آگے آگے کھڑے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ پہلی صف میں آگے کھڑے ہو گئے, جنگل کی طرف رک کر. اب صحابہ جنگل کے درندوں سے گفتگو کرتے ہیں, اپنا تعارف کراتے ہیں. سبحان اللہ. یا ایھا السباع والحشرات, اے جنگل کے درندوں, کیڑے مکوڑے, اشراط الارض, جانوروں, بھیڑیوں, درندوں, شیروں, چیتوں, سانپوں, سپولیوں, سنو, نانو اصحاب رسول اللہ فإنا ناظرون فارجعوا الینا. ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں, یہاں آ چکے ہیں, یہ علاقہ ہمیں ضرورت ہے, یہ زمین ہمیں چاہیے.
جنگل چھوڑ کے جا رہی، یہ جا رہے ہیں، ترندے جا رہے ہیں، چیتے جا رہے ہیں، سانپوں کی ریلیں لگی ہوئی ہیں، سپورے جا رہے ہیں، ایک ایک موذی جانور میرے نبی کے حکم غلاموں کی حیا کر کے جنگل چھوڑ کے جا رہا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا حیرت میں ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، کیا یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں کہ جنگل کے جانور درندے بھیڑ کا حکم مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی کا ہو جاتا ہے۔ خدا جس کا ہو گیا خدا کی ساری خدائی اس کی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں کشتی پر سوار تھا، کشتی غرق ہو گئی، میں کنڈے پر بیٹھ گیا، تختہ مجھے لے کے کنارے پر لے آیا، دریا کے اس کنارے پہنچا جہاں سامنے شیر کی کھچاپ تھی۔ میں جو ہی باہر نکلا تو شیر کھچاپ سے باہر نکلا، فوراً میرے ذہن میں آیا مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے بتاؤں میں کون آپ نے اپنا تعارف کرایا، انا سفینہ من اصحاب رسول اللہ یا ابو الحارث، شیر کی کنیت ہے ابو الحارث، اے ابو الحارث ارے مجھے پہچان، میں سفینہ نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جنگل کے درندے جانور بھی میرے نبی کے صحابہ سے حیا کیا کرتے۔ آج اگر انسان نما جانور، انسان نما بھیڑیا، انسان نما سپولا اگر میرے نبی کے صحابہ پر طعن و تنقید کرے یا زبان درازی کرے، اسے شرم آنی چاہیے۔ تو اس سے تو بہتر جنگل کے جانور۔ حضرت سفینہ کا کہنا میں نے اپنا تعارف کرایا، اس نے اپنا سر جھکایا، اپنی دم ہلائی، اپنے کندھے کو ہلایا، اور میں سمجھ گیا مجھے اشارہ کر رہے کہ آئیے میں آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں جہاں اپنی فوج سے جا کے مل جائیں گے۔ شیر مجھے راستہ بتا کر آگے آگے چلتا رہا، جب میری منزل آ گئی وہاں اس نے اشارہ کیا اور پھر چلا گیا اور میں اپنے لشکر کی طرف آیا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک بچے کے ساتھ ہجرت کر کے آئی مدینہ طیبہ کی۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو عورتوں میں بھیج دی، اس کے لڑکے کو ہمارے پاس، سبحان اللہ، لیکن چند دنوں میں مدینے کی آب و ہوا کیونکہ شروع میں اس طرح تھی کہ لوگ بیمار ہو جاتے، وہ بچہ بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی پاس بیٹھے، آپ نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ دیکھ کے اس کی آنکھیں بند کر دی، فرمایا میں چادر ڈال دو، چادر ڈال دی گئی ہے، فرمایا اس کی ماں کو اطلاع دو کہ تیرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کس نے کہا؟ کوئی شک رہ گیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا، ارے میں گیا اس کی اماں جان کو بتایا، اس کی اماں جان آئی، اپنے بیٹے کے پاؤں کی دبا کر بیٹھ گئی، زاروں کا رونا شروع کر دیا، روتے روتے اس کے زبان پر یہ الفاظ آئے، اے کائنات کے پالنہار، میری تو ساری زندگی کا سہارا یہی میرا بیٹا تھا، اس کو لے کر میں تیرے نبی کے پاس آئی، مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کر کے آئی، اور تو نے میرا بیٹا لے لیا، ارے خود برات خوشیاں منائیں گے کہ مکہ چھوڑ کے یہ مدینے کی، تو اسے کیا ملا؟ اگر میں اپنے دعوے میں سچی ہوں تو یا اللہ یہ مصیبت اور بیٹا ڈال، میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دے۔ حضرت انس کا کہنا، ادھر اس کی زبان پر یہ جملہ آیا، ادھر اس بچے نے پھر ہاتھوں میں چادر کو ہٹایا اور زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔
صحابہ کے ساتھ زندہ رہا، جہاد کرتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا۔ راوی کہتا ہے کھانا ہم نے بھی اکٹھے کھایا، اکٹھے کھایا کھانا ہم نے۔ حضرت ربی بن حراج بیٹھے، امام بہقی نے روایت کی کہ ہم 3 بھائی، جو درمیان والا تھا سب سے زیادہ روزے دار، نمازی، نیک، سب سے زیادہ۔ میں کسی کام پہ گیا ہوا تھا، واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی تو زندگی اور موت کی کشمکش میں منزلہ جو درمیان ہوا۔ میں اس کے پاس دوڑا اس کے گھر گیا، ابھی دروازے پر تھا تو مجھے اطلاع مل گئی کہ تم نے آنے میں دیر کر دی، تیرا بھائی اللہ کو پیارا ہو۔ میں گیا تو اسے چادروں میں لپیٹا جا چکا۔ ربیع بن حراج کا کہنا میں سرانے بیٹھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں رو رہا تھا۔ اچانک میں نے آواز سنی، اسی میرے بھائی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا السلام علیکم بھائی جان۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کی کرامات ہے۔ یہ واقعے اس طرح کے واقعات اس دور میں بھی ہوتے رہے اور صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ ارے کیا کوئی مر جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا موت کے بعد پھر زندگی؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا ہاں ایسے ہی۔ بھائی جان میں ابھی اپنے رب سے مل کے آ رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرے رب نے مجھے جنت عطا کر دی، باغ میرے نام لگا دیا، زربانی باغ مجھے عطا کر دیا۔ جنت کے اندر میں اپنے نبی سے بھی مل کر آ رہا ہوں۔ کالی کمری والے نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے چودھری کو کچھ باتیں بتا کر پھر واپس آ جاؤ، میں تمہارا یہیں پر انتظار کروں گا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے جب تک تم واپس نہیں آؤ گے ہم یہیں تمہارا انتظار کریں گے۔ وہ میرے رسول میرے انتظار میں ہیں۔ میں صرف بتانا یہی چاہتا ہوں تمہیں کہ عمل کا وقت ہے، عمل کرو، تکبر چھوڑ دو اور جلدی کرو، میرے لیے غسل کفن دفن کا انتظام کرو اور جلدی مجھے روانہ کرو، کیونکہ میں نے اپنے نبی کے پاس واپس جانا ہے۔ اتنا کا چادر سر پہ رکھی اور پھر وہ اسی لمحے پھر اللہ کو کہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیف اللہ کا لقب، اجمیوں کے بعد جب جہاد کھیلے گئے تو وہاں لوگوں نے ڈرا دیا یہاں یہ ان کے پاس زہر بڑا سخت ہوتا ہے، خیال کرنے ان سے کچھ کھانا پینا نہیں آپ نے ورنہ مار ڈالیں گے آپ نے فرمایا کہ انہیں کہو جو سب سے زیادہ مہلک زہر وہ پوری شیشی لے آؤ۔ پوری بوتل لائی گئی، آپ نے ڈھکن کھولا، بسم اللہ پڑھی، پوری بوتل پی۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ رب چاہے گا تو تکلیف ہوگی، رب نہیں چاہے گا تو دنیا کی کوئی شے تمہیں نقصان نہیں پہنچا۔ ایمان بھی تو کامل ہونا چاہیے۔ ایک شخص شراب کی سرائی لے کر آیا، فرمایا کیا اس میں؟ اس نے کہا شراب، فرمایا نہیں شہد ہے اس میں۔ اس نے کہا میں شراب لے کے آیا، فرمایا شہد ہے۔ جب اس کو گیلا گیا تو شہد۔ ارے دشمن کی بیٹی نے گواہی دی، حضرت خبیب جب قیدی بنا لیے گئے تو حارث کی بیٹی کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے خبیب سے بڑھ کر اچھا قیدی زندگی میں نہیں دیکھا۔ خبیب نے اس کے والد کو قتل کیا تھا، غزوہ بدر کیا تھا، اس کے بدلے کے طور پر انہوں نے ان کو خریدا اور قیدی بنا دیا، بعد میں سزائے موت دی گئی۔ لیکن جب قیدی بن کے ان کے گھر میں رہ رہے تھے، فرماتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا زنجیروں میں رسیوں میں بندھے ہوئے کمرے کے اندر بند ہیں،
لیکن تازہ کھجوروں کے گچھے ان کے پاس رکھے ہیں اور وہ انگور کھا رہے ہیں۔ میں حیران تھی کہ مکہ میں کہیں انگوروں کا نام و نشان ہی نہیں ہے، موسم ہی نہیں، یہ تازہ گچھے کہاں سے آئے؟ جبکہ یہ ہے کہ میرے قید خانے میں، میرے کمرے میں، میری آنکھوں کے سامنے کہیں آ بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گئی جس رب کے یہ بندے ہیں وہی رب غیب سے ان کے لیے کھانا حضرت عاصم کو شہید کیا گیا نبی علیہ السلام کے صحابی کو، تو سر کاٹ کا مقابلہ ہوا، 100 اونٹ انعام ملیں گے جو عاصم کا سر کاٹ کر لائے۔ جب لوگ سر کاٹنے کے لیے تو میرے رب نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دی، سبحان اللہ، فرمایا جاؤ میرے نبی کے غلام کے جسم کی حفاظت کرو۔ شہد کی مکھیوں نے آ کے حلقہ بنا لیا، کسی دشمن کو قریب نہیں آنے۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، اپنے رب کے پاس نہیں آتے، اپنے رب کے قریب نہیں آتے۔ رب کے قریب آنے کے لیے صرف ایک ہے ہمارے پاس دین، قرآن اور سنت، کہ قرآن اور سنت کے پاس آ جاؤ، قرآن سنت کو سینے سے لگا دو، اللہ تمہیں خود ہی اپنا محبوب بنا دے۔